بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز اس پاک نام سے جس کے قبضہ قدرت میں یہ زمین و آسمان اور تمام جہان ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو اقبالیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت و عنایت کا سایہ رکھے، آمین۔ آج ہم مضمون اقبالیات کا اگلا موضوع جس کا عنوان اقبال کا تصور بے خودی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں، میں ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ گزشتہ لیکچر کا اعادہ کر لیا جائے، کیونکہ آج کا موضوع گزشتہ موضوع یعنی اقبال کے تصور خودی کی ہی اگلی کڑی ہے۔ چنانچہ اس مختصر اعادے کا مقصد ان تمام نکات کی یاد دہانی کروانا ہے تاکہ آج کے لیکچر کی تفہیم میں آپ سب کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اقبال کے تصور خودی کے لغوی مفاہیم اور پھر اقبال کے نقطہ نظر کی وضاحت کی تھی کہ خودی جس کا لغوی مفہوم تکبر، انا اور غرور ہے، اقبال اسے احساس نفس اور تعین ذات کا مفہوم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خودی کے تربیتی مراحل پر تفصیلی بات کی، جس کی پہلی منزل اطاعت، پھر ضبط نفس اور اس کے بعد نیابت الہی کا درجہ ہے، جہاں پہنچ کر صاحب خودی اپنی ذات کی تکمیل کر لیتا ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ استحکام خودی کے مراحل کون کون سے ہیں۔ یہ 5 عناصر یعنی عشق، فقر، مقاصد آفرینی، شجاعت و رواداری اور حصول رزق حلال مل کر خودی کو مضبوط کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ عناصر یعنی خوف، سوال اور غلامی خودی کے جذبے کو کمزور اور کم اثر بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اقبال کے نزدیک صاحب خودی کو ان عناصر سے بچ کر اس بلندی پر پہنچنا ہے جو مرد مومن کی شان ہے۔ اقبال مرد مومن کے بارے میں کہتے ہیں، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے عجمی تصوف کے بارے میں اقبال کے رد اور خودی کی ترغیب پر بات کرتے ہوئے اسرار خودی میں اقبال کے اس نظریے کی پیشکش کو منظم انداز میں سمجھنے کی بھی کوشش کی، جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ فرد کی خودی جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگی، وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اسی قدر توانا، باوقار اور سربلند ہوگا۔ مختصراً یہ کہ اقبال کے نزدیک خودی وہ راز ہے جسے پا کر مومن دنیاوی عظمت و شوکت کا بلند ترین مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے اسبات سے قوم کی حیات، اقتدار، عزت اور اقبال وابستہ ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے بعد ہم آج کے موضوع یعنی اقبال کے تصور بے خودی کی جانب آتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بے الہات۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کا فلسفہ بے خودی اپنے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے وسیع دائرہ کار کا حامل ہے۔ یہ نظریہ دراصل اقبال کے تصور خودی کا ہی تسلسل اور اس کی توسیع ہے۔ اب اگر ہم لغات کی روشنی میں بے خودی کے مفاہیم کو دیکھیں تو کچھ مشترک مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فیروز اللغات کے مطابق بے ہوشی از خود رفتگی، سرشاری، مستی، فرہنگ عامرہ کی روح سے بے ہوشی، بے خبری۔ اردو لغت کے مطابق اس کے مفاہیم بے حواسی، بے خبری کا عالم اور وجد کی کیفیت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم اقبال کے نزدیک ان کے تصور بے خودی کا مفہوم دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں
کہ جب انسان خودی کا ادراک کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اپنی اصلیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور مثل بحر بے پایاں بن جاتا ہے، جب خودی کا نشیمن اس کا دل بن جائے اور فلک سمٹ کر اس کی آنکھ میں سما جائے، جب خودی سے اس کا حریم وجود روشن ہو جائے اور خودی کے راز زور سے وہ دنیا پر چھا جائے، تب نیابت الہی کا منصب اس کا مقدر ہو جاتا ہے اور اس کی خودی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مگر قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ تکمیل اس فرد کی انفرادی خودی کی تکمیل ہے، اس کی ذات کا تعین ہے۔ جب یہ انفرادی خودی اجتماعیت یعنی کہ ملت میں گم ہو جاتی ہے، اجتماعی مفاد میں مدغم ہو جاتی ہے، تو یہ بے خودی ہے۔ اقبال کے نزدیک فرد اپنی ملت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اجتماعیت انسانی فطرت ہے، اس لیے اسلام اجتماعی زندگی اختیار کرنے پر زور دیتا ہے۔ ان کے نزدیک صاحب جوہر خودی سمندر میں لہر کی طرح ہے کہ سمندر یعنی کہ امت وہ اس میں موجیں مارتا ہے، لیکن اگر سمندر سے باہر جا پڑے تو نہایت پست اور پائے ساحل پر رینگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صاحب خودی کا اپنے مقاصد، عزائم اور صلاحیتوں کو امت کی فلاح اور اس کی محبت میں فنا کر کے بقا حاصل کرنا بے خودی ہے۔ تصور بے خودی کا مرکزی نقطہ اقبال اپنے اردو شعر میں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی کہ ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بے خودی دراصل خودی کا تکملہ ہے۔ یہ ایک طرح سے خودی کی تکمیل بھی ہے اور توسیع بھی۔ فرد جذبہ خودی سے خود کو مضبوط کرتا ہے اور طاقت حاصل کرتا ہے، اور ملت و جماعت میں مل کر بے خودی سے آشنا ہو جاتا ہے اور اجتماعیت سے آگہی حاصل کر لیتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جس طریقے سے گزشتہ لیکچر میں ہم نے اقبال کے فلسفہ خودی کے ماخذ کا جائزہ لیا تھا، اسی طرح میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اقبال کے فلسفہ بے خودی کا ماخذ کیا تھا۔ تو اقبال کے اس نظریے کا بھی بنیادی ماخذ قرآن کریم ہی ہے۔ اقبال کے نظریات و پیغامات کا سرچشمہ قرآن کریم اور تعلیمات اسلامی ہے۔ اسی طرح اقبال کے اس فلسفے کے اساسی مضامین در حقیقت قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے اس فلسفے کی بنیاد بنایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، سب مل کر اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں تقسیم مت کرو۔ یعنی بے خودی کے تمام مضامین اخوت، مساوات، بھائی چارہ، امت کے ساتھ رابطہ، محبت، اتحاد ملی اور اجتماعیت کا درس اس ایک آیت کی تفسیر ہیں۔ علامہ اقبال قرآن کی عظمت و محبت کو یوں بیان کرتے ہیں: قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تصور بے خودی کا دوسرا ماخذ مرشد رومی کے خیالات و افکار ہیں۔ علامہ اقبال نے رومی کے جس شعر کو اپنی مثنوی رموز بے خودی کا عنوان بنایا، اس شعر کے پہلے مصرعے میں 2 الفاظ ایسے تھے جن کو انہوں نے اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ وہ 2 الفاظ جہد اور بے خودی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں: جہد کن در بے خودی خود رو بیاد، زودتر واللہ عالم بالصواب۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے میں جہد اور بے خودی یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جن کو اقبال نے اپنے اس تصور بے خودی کے
مؤخذ کے طور پر بھی استعمال کیا، لیکن میں آگے ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ اقبال اور مرشد رومی کے اس بے خودی کے فلسفے میں بھی ایک باریک سا فرق ہے، تو وہ ہم آگے جا کے مزید میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کروں گی، کہ وہ تمام قصہ بیان کروں گی کہ جس میں مرشد رومی نے اس بے خودی کے فلسفے کو ایک حکایتی انداز میں، ایک کہانی میں پیش کیا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اقبال نے بے خودی کے تصور کی تفصیلی شرح اپنی مثنوی رموز بے خودی میں کی ہے۔ یہ مثنوی 1918 میں شائع ہوئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب اقبال نے تصور خودی کے ذریعے فرد کی شخصی انفرادیت پر زور دیا تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید وہ اجتماعیت کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے اقبال نے اسرار خودی کے بعد مثنوی رموز بے خودی تحریر کی۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ اس مثنوی میں ملت اسلامیہ کی حیث ترقیبی اور اس کے مختلف اجزاء و عناصر پر نظر ڈالی گئی ہے۔ علامہ نے رموز بے خودی کو کل 25 حصوں میں تقسیم کیا اور آخر میں پوری مثنوی کے مطالب کا خلاصہ و اعادہ سورہ اخلاص کی منظوم تفسیر میں کیا، اور خاتمہ کتاب پر التجا بحضور رحمۃ للعالمین میں اپنے آپ کو ہر قسم کے فلسفے سے الگ ثابت کرتے ہوئے کچھ گزارشات بھی پیش کیں۔ اقبال نے اس مثنوی میں اسلام کے دستور العمل کی وضاحت کر دی۔ اس کے مطالعے سے ہر شخص اسلام کے بنیادی افکار، اصول اور ارکان سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ اب نظریہ بے خودی کے حوالے سے سب سے پہلی چیز اسلام کی اجتماعی قوت اور تمام ادیان عالم پر اس کا غلبہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین اسلام بلا شبہ ایک منفرد اور مخصوص فکر اور ضابطے کا نام ہے، اس لیے وہ دنیا کے کسی نظام حیات یا دستور العمل سے کسی قسم کی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی کر کے ملت اسلامیہ میں شامل رہ سکے۔ اس دستور العمل کے اصول اس طرح باہم مربوط ہیں کہ اگر ایک اصل کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ختم نبوت کے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ میں آخری کتاب ہوں باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ مساوات کے عقیدے کا انکار کر دیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے اسود اور احمر، سرمایہ دار اور مزدور کے امتیاز کو اسلامی نظام میں داخل کر دیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی جو تعلیم ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اگر آپ سود کو جائز کر دیں تو قرآن کا تمام معاشی نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ملوکیت کو تسلیم کر لیں تو توحید الہی کا عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے تمام ادیان عالم پر اس کو غالب کر دے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اس دستور العمل کو یعنی اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اور چونکہ یہ کام صرف اسی صورت میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان مل کر اظہار دین کے لیے جدوجہد کریں، اس لیے ہر مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرنا سیکھیں، یعنی اجتماعیت اس نظریے کا ایک بنیادی رکن ہے اور ہر مسلمان کا پہلا فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ لا اسلام الا بالجماعت، یعنی جماعت سے علیحدہ رہ کر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقبال دونوں کی یہ تعلیم قرآن حکیم کی اس آیت سے مقتبس ہے جس کی تلاوت میں نے پہلے بھی کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اس ایک آیت کی عملی تفسیر
اسی صورت میں ممکن ہے کہ سارے مسلمان مل کر دین اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں، اور متحدہ کوشش اسی وقت ہو سکتی ہے جب سارے مسلمان قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اقبال فرماتے ہیں، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یعنی ملی اتحاد اور بے خودی کے حصول کا بنیادی راستہ دین اسلام ہے۔ رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے دنیا کو اس دستور حیات کے بنیادی اصول سے آگاہ کیا ہے جسے قرآن کریم نے دین اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ اس تمام جو ایک طرح سے تفصیل ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اقبال تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ رموز بے خودی کا خلاصہ اگر ہم کہیں تو وہ ایک طرح سے یہ ہے کہ دین اسلام دیگر مذاہب کی طرح محض پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے یا فرد کا پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حیات اجتماعیہ انسانیہ کا نام ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان ملت سے جدا ہو کر اسلامی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور جب یہ ممکن نہیں تو وہ اپنی خودی کو بھی مرتبہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ نے مرشد رومی کے ایک شعر کو اپنی کتاب کا عنوان بنایا تھا۔ یہ شعر مرشد رومی نے ایک شہزادے کی حقائق کے سلسلے میں لکھا تھا۔ قصہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک جادوگرنی ایک شہزادے پر عاشق ہو گئی اور اپنے جادو کے زور سے شہزادے کو ایسا مسحور کیا کہ وہ اپنی دلہن کی طرف سے بالکل غافل ہو گیا اور اس بدصورت جادوگرنی کے دم کا دیوانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حسن اتفاق سے ایک ساحر کا اس شہر میں گزر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے مدد کی درخواست کی، چنانچہ اس نے اس شہزادے کو اس جادوگرنی کے تصرف سے رہائی عطا کی۔ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ شہزادے سے مراد انسان ہے جو خلیفۃ اللہ ہے، اور جادوگرنی سے مراد یہ دنیا ہے جس کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اپنے محبوب حقیقی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک طرح سے اس حقائق سے اس شہزادے کو یہ سبق دیتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو یعنی اللہ کو حاصل کر لے تو تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ پس تو مقام میں بے خودی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر تاکہ تو اپنا مقصد حیات بھی حاصل کر سکے، یعنی اپنی خودی سے آگاہ ہو سکے۔ واضح ہو کہ مولانا کے یہاں اس وقت بے خودی سے مقام فنا یا وصال مراد ہے، یعنی جس طرح لوہا آگ میں پڑ کر اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب سالک زندگی کے ہر شعبہ میں نفس امارہ کے بجائے اللہ کی مرضی پر عمل کرتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد نفس امارہ، اب یہاں میں تھوڑی صراحت کروں گی کہ نفس امارہ کا یہاں مطلب وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس کو برائی کی جانب راغب کرتا ہے، تو نفس امارہ خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ بس یہی مقام فنا ہے، اور اسی کو مرشد رومی نے اپنی اصطلاح میں اور اس شعر میں بے خودی سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی جدوجہد سے مقام بے خودی حاصل کر لو تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو گے۔ یہاں اب ایک باریک سا فرق ہے جس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور جس کے لیے میں نے یہ تمام حقائق اور سارا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیا۔ اقبال کے یہاں بے خودی سے مقام فنا مراد نہیں ہے، بلکہ بے خودی سے ان کی مراد ہے انسان کا انفرادیت کی منزل سے نکل کر اجتماعیت کی منزل میں آنا،
یعنی اقبال نے رومی کے ان اشعار سے یہ مطلب نکالا ہے کہ جب تک انسان انفرادیت کے دائرے میں محصور ہے وہ اپنی خودی کی مخفی صلاحیتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا اور نہ ان کو نقطۂ کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی کہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس کے بعد میں نظریہ بے خودی میں فرد اور ملت میں ربط کے مفہوم کی بھی تھوڑی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ فرد اور ملت کا جو ایک رابطہ اور ایک تعلق ہے، اقبال کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو بعض حکماء کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی فرد اور ملت ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اسی لیے ایک کی ترقی دوسرے کے تنزل کا باعث ہے، لیکن اقبال اس نظریے کے مخالف ہیں۔ ان کی رائے میں فرد اور جماعت دونوں آپس میں مربوط ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمہید میں اسی نظریے کی وضاحت بھی کی۔ ان کی وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ کامل ہم آہنگی ہے، یعنی جماعت کی بہبود افراد کی بہبود سے جدا کرنا کوئی شے نہیں۔ اب بعض حکماء کا خیال یہ ہے کہ افراد اور جماعت میں تضاد تو نہیں ہے لیکن جماعت کو فرد پر تفوق حاصل ہے۔ بعض اس کے برعکس فرد کو جماعت پر فضیلت دیتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد اور جماعت دونوں ہم پلہ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ ہر فرد کی ذات میں انفرادیت اور اجتماعیت کے عناصر اس طرح پیوستہ ہوتے ہیں کہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہر فرد میں شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کی طرف طبعی میلان بھی پایا جاتا ہے اور اس کی خودی کی تکمیل کے لیے ان دونوں کی آبیاری لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسرار خودی کے بعد رموز بے خودی لکھی۔ چنانچہ ہم اگر فرد اور ملت کے ربط میں اقبال کی تعلیم کو نکات کی صورت میں دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، جماعت کے بغیر فرد اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، افراد کے بغیر جماعت کا وجود متحقق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، بڑا آدمی وہ نہیں جو جماعت سے الگ رہ کر زندگی بسر کرے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، فرد اور ملت کے اس ربط کی تفہیم کے بعد میں ضروری محسوس کرتی ہوں کہ فرد کے جماعت کے ساتھ ایک مشترک رشتے سے اور منسلک رہنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اختصار سے میں آپ کو بتا سکوں۔ تو فرد اور جماعت کا ایک دوسرے کے ساتھ مشترک رشتہ جو ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ فرد میں مشاہدے کی قوت اور جذبات کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ارادے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، فرد رو ربط جماعت رحمت است، جوہر او را کمال از ملت اوست۔ تو توانی با جماعت یار باش، رونق ہنگامۂ احرار باش۔ اب اقبال نے پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں فرد کے لیے جماعت سے وابستگی کو رحمت قرار دیا۔ یہ لفظ نہ تو عاشقانہ ہے اور نہ فلسفیانہ، بلکہ خالص اسلامی بلکہ قرآنی ہے۔ اقبال نے یہ لفظ قرآن مجید کی اس آیت سے اخذ کیا ہے، اور جو لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہیں وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پر بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اقبال اس چیز کو اپنے ایک اردو شعر میں اس کی تشریح اور تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں،
ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب فرد اپنا رابطہ ملت سے استوار کر لیتا ہے تو کمال کی کئی راہیں اس پر کشادہ ہو جاتی ہیں، یعنی حصول کمال اسی رابطہ پر موقوف ہے۔ اقبال نے دوسرے شعر میں حصول کمال کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اجتماعی زندگی بسر کرو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اب دوسرے شعر میں یار کا معنی ہے مددگار، اور احرار سے مراد ہے مسلمان، کیونکہ قرآن کی روح سے مسلمان دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے انہی دو اشعار میں اپنے نظریے یعنی بے خودی کے نظریے کی مکمل تشریح بھی کر دی ہے۔ بات صرف اتنی ہی ہے کہ فرد کا جماعت سے مربوط اور پیوستہ رہنا اس کے حق میں باعث رحمت ہے، کیونکہ اس کی خودی کی تکمیل اجتماعی زندگی بسر کرنے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اجتماعی زندگی کی بدولت اس کی خودی کی مخفی صلاحیتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرد کا جماعت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں دوسرا فائدہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فرد اور قوم یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں، جس کی بدولت وہ اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ دوسری ان کی اجتماعی ہستی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آئینہ نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اور انسان نہ ہو تو آئینے کا وجود کس طرح متحقق ہو سکتا ہے۔ اس طرح قوم نہ ہو تو فرد اپنی قدر و قیمت کا تعین نہیں کر سکتا، اور افراد نہ ہوں تو قوم بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب تیسرا جو اہم فائدہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ملت سے رابطے کی بدولت فرد کے دل میں ترقی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ملت ہر وقت اس کے اعمال و افعال کا حساب کرتی رہتی ہے۔ یعنی کبھی اگر اس کا قلم جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس کا قدم ڈگمگا جائے، تو ملت فوراً اس کو خبردار کر دیتی ہے، اور اس طرح وہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ چوتھا اہم فائدہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے نزدیک اجتماعی زندگی کی بدولت فرد کی سیرت پختہ تر ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ بذات خود ملت بن جاتا ہے، یعنی اس کی شخصیت میں پوری قوم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرد اگر تنہا زندگی بسر کرے تو وہ اپنے مقاصد حیات سے بیگانہ بلکہ اپنی خودی سے غافل ہو جائے گا، اور اس کی تمام خداداد قوتیں آشفتہ ہو جائیں گی، وہ ان سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ قوم ہی ہے جو فرد کی زندگی میں ضبط پیدا کر دیتی ہے، اور اسے قوانین کی اطاعت کا سبق پڑھاتی ہے، اور اس کی زندگی میں اعتدال کا رنگ پیدا کر دیتی ہے۔ پانچواں جو اہم فائدہ ہے فرد اور ملت کے رابطے کا، وہ یہ ہے کہ جب فرد قانون یعنی آئین کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت، جس میں خود غرضی کا عنصر کار فرما ہوتا ہے، اور یہ ایک میرا خیال ہے فطری جذبہ ہے، فطرت میں ہے نا، ہر انسان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی خود غرضی کا ایک ہلکا سا کہہ لیں، اور بعض لوگوں میں بہت یہ مضبوطی کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے، تو یہ خود غرضی کا جو عنصر ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ لیکن پابندی آئین کی بدولت یہ خود غرضی کا جذبہ ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمان ملت کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، اور یہ خود غرضی ایک طرح سے دوسروں کے لیے فائدہ رساں بن جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان شریعت کے حلقے میں آ جاتا ہے تو اس کا وجود دنیا والوں کے لیے مفید بن جاتا ہے۔ اب ہم چھٹی ایک طرح سے خصوصیت جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ خصوصیت خود شکنی ہے، یعنی فرد جب تک فرد رہتا ہے اور جماعت سے وابستہ نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ مقام انانیت میں رہتا ہے، اور یہ مقام انانیت یہ من کی منزل ہے۔ یہ جو میں نے سلائیڈ میں چھٹا ایک پوائنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، نقطہ جو ہے، یہ انانیت در حقیقت من کی منزل ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ وہ خالق سے محبت کرتا ہے اور اس کے تصور میں غرق ہو جاتا ہے، یہ او کی منزل ہے۔
اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے جب اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ مخلوقات مظاہر ذات باری تعالیٰ ہیں، اس لیے وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ تو کی منزل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فرد اور ملت دونوں میں وہی ذات واحد ہی جلوہ گر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جلوہ گر ہے۔ بس فرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ملت میں گم کر دے تاکہ اس کی خودی پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ جب تک انسان انانیت اور خود غرضی کی زندگی کو ترک کر کے ملی یا اجتماعی زندگی بسر نہیں کرے گا، وہ اپنے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ جماعت سے وابستہ ہو کر خود ہی اپنی انفرادیت کو جماعت میں گم کر دیتی ہے، لیکن اس کا ثمر اسے یہ ملتا ہے کہ وہ ادنیٰ حیثیت سے ترقی کر کے بلند مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔ اسی خود شکنی کو اقبال نے بے خودی سے تعبیر کیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اب میں مختصر طور پر آپ کے سامنے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کن ارکان کو اقبال بے خودی کی اساس قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ارکان وہ اپنی مثنوی رموز بے خودی میں بعض تاریخی حقائق و واقعات کے ساتھ وضاحتی انداز میں بیان بھی کرتے ہیں۔ ان ارکان میں جو پہلا رکن ہے وہ ہے توحید۔ اقبال کے نزدیک توحید دنیا میں سب سے بڑی اور زندہ قوت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اقبال کا دعویٰ ہے کہ توحید سے انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید کی اقتضاء پر عمل کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے اندر کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بدولت زندگی میں قوت اور شوکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان خوف اور حزن سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اکبر اعلی آبادی اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں، دل میں ذوف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، دل میں ذوف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ چنانچہ اقبال نے یاس، حزن اور خوف کو ذوف خودی و بے خودی قرار دیا ہے۔ پھر اورنگزیب بادشاہ کا واقعہ بے خودی لکھا ہے کہ دوران نماز ایک شیر نے حملہ کیا تو انہوں نے خنجر سے شیر کو مار ڈالا۔ یہ توحیدی قوت اور طاقت ہی کا ثمر ہے۔ بے خودی کا دوسرا بنیادی جزو رسالت ہے۔ علامہ اقبال نے حضور اکرم خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، پھر وحدت ملت کو تقاضۂ رسالت قرار دیا ہے، اور اسی کو دوام امت سے تعبیر کیا ہے۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب العین بھی بیان کیا ہے کہ احترام آدمیت پیدا کرنا، تمام نسلی و علاقائی اختلافات کو ختم کر کے اخوت پیدا کرنا اور انسانیت کو کار مذلت سے نکالنا اس کا نصب العین ہے۔ اب اقبال نے تیسرا جو اہم رکن، جو اساسی رکن ہے تصور بے خودی کا، اس کے بارے میں بیان کیا، اور وہ رکن ہے ہجرت۔ اقبال ملت اسلامیہ کی آفاقیت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ملت کسی علاقہ، مقام اور نسل سے وابستہ نہیں ہے، یہ وطنیت کی ضد ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے ہجرت کی۔ وطن بنیاد ملت کبھی بھی نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کی ابدیت ہر قسم کے حالات میں قائم رہی اور رہے گی۔ اقبال ایسے ہی خیالات کا اظہار اردو شعر میں یوں کرتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ چوتھا بنیادی رکن حریت ہے۔ اقبال نے اس رکن کو بیان کرتے ہوئے حادثہ کربلا میں اسلامی حریت کے مظاہر پیش کیے ہیں کہ دین عقل کا نہیں، عشق اور غیرت ایمان کا تقاضا ہے۔
کہ جس طرح حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے ملوکیت کے خلاف داد جہاد دے کر عصمت دین کو بچا لیا، اسی طرح ملت کے ہر فرد کو اپنا جذبہ جہاد و حریت زندہ رکھنا چاہیے۔ پانچواں اور اہم ایک رکن مساوات بھی ہے۔ اقبال نے جذبہ بے خودی کو مضبوط کرنے میں مساوات کو بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ وہ اس حوالے سے ایک حقائق کا بیان کرتے ہیں جس میں اسلامی مساوات کا بیان ہے کہ ایک معمار نے مسجد بنائی جو سلطان کو پسند نہ آئی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ معمار بھاگ کر قاضی کے پاس پہنچا، قاضی نے سلطان کو مجرم ثابت کیا اور حکم دیا کہ سلطان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن معمار نے معاف کر دیا۔ یہی مساوات اور انصاف ملت اور ہر فرد کے دل میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ چھٹا اہم رکن اخوت ہے۔ اس کی تشریح بھی اقبال ابو عبیدہ کے ایک تاریخی جنگی واقعے کو مثال بنا کر پیش کرتے ہیں۔ الغرض یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جو کہ بے خودی کی اساس ہیں، اور علامہ اقبال نے ان تمام ارکان کو مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مثنوی میں پیش کیا۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں، اب اگر ہم اس ساری بحث کو ایک طرح سے سمیٹیں، اس کو ایک جو ہے وہ کنکلوژن میں لے کے آئیں، یا اس کو میں مختصر ایک نوٹ کے طور پر بیان کروں، تو کہہ سکتے ہیں کہ مختصراً اقبال کا نظریہ خودی بلا تفریق مذہب و ملت ہر قوم کے ہر فرد کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور ان کا تصور بے خودی اسلامی تہذیب اور افراد کے امت میں مدغم و مربوط ہونے کے حوالے سے ایک ہدایت نامہ اور لائحہ عمل بھی ہے۔ اقبال کا خیال تھا کہ اگرچہ حالات بظاہر امت کے حق میں نظر نہیں آتے، لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی امتی اپنی صلاحیتوں کو امت کی ترقی کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ان میں لازماً وحدت فکر و عمل نشو نما پا جائے گی اور وہ کامیاب و کامراں ہوں گے۔ یہی امید کا ستارہ اقبال کی شاعری میں ہمیں جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور شاید یہ ایک امید ہی تھی جس نے تعبیر کی صورت پائی اور ہمیں ہمارا یہ وطن اس کا ایک تعبیری شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اقبال اپنی اس امید کو اپنے ایک شعر میں جو ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور طلباء و طالبات، ہمیں اسی امید کو در حقیقت اپنے دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ آج تو یہ لیکچر اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن اس فلسفے سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ مثبت چیز کو سیکھیں گے اور اپنے دل میں ملت کے ساتھ ایک رابطہ، ایک تعلق اور آپس میں پیار، محبت، مساوات، اخلاقیات، ان اقدار کی پاسداری کریں گے اور امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، جو کہ اقبال کا ایک سبق تھا، ایک درس تھا، اور آج کے اس لیکچر کا ایک طرح سے نچوڑ ہے جس کو آپ نے اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے اور اقبال کے وہ شاہین بننا ہے جو کہ افق تک جاتے ہیں اور جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات، آپ کو علامہ اقبال کے ان دونوں بنیادی تصورات یعنی خودی اور بے خودی کے حوالے سے ایک مشقی کام میں تفویض کروں گی۔ آپ سب نے ان دونوں نظریات کو واضح کرنے والے علامہ اقبال کے 10 اشعار یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ کام دلچسپی کے ساتھ کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ان سلائیڈز میں علامہ اقبال کے چند فارسی اشعار جو کہ تصور بے خودی
کو واضح کر رہے ہیں، ان کا انتخاب جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، تاکہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں سہولت رہے اور آسانی بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اشعار اردو کے انتخاب بھی اپنے کے سامنے رکھا ہے، تاکہ آپ کو اپنے عملی کام اور مشق میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔